نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر میں نے دیکھا کہ جو شخص کسی قرض خواہ کو، کسی کو ضرورت مند کو قرض دیتا ہے، اس کے لیے 28 گنا اجر ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر مجھے 10,000 روپے قرض دیے، میں نے کہا جی مہینے بعد لوٹا دوں گا۔ اب ایک مہینے تک 10,000 آپ نے مجھے قرض دیا نا، تو اس 10,000 روپے کا ایک مہینے تک آپ کے کھاتے میں اللہ کے ہاں 10,000 ڈیلی کا صدقے کا اجر لکھا جائے۔ کہ بھائی یہ جو عقل ہے نا، یہ جو دماغ ہے، شعور ہے، عقل ہے، یہ تو وکیل کی طرح ہے، کرائے کا وکیل ہوتا ہے نا۔ قاتل بھی اگر وکیل کو کھڑا کر لے اپنی طرف سے اس کو فیس دے کے، تو وکیل جو ہے وہ قاتل کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی اس کے لیے کہنے کے بات ڈھونڈ ہی نکالے گا کہ اس کے قتل کی یہ وجہ تھی، اس میں یہ فائدہ تھا، یہ مجبوری تھی، یہ مسائل تھے۔ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے ہلکا ہے، جو سب سے کمتر ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے کہ کسی نے اپنی ماں سے بدکاری کی۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی تم سود سے نہ رکے، نہ باز آئے، تو فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر کان کھول کے یہ بات سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف۔ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ، پھر تم گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہو اگر تم سود نہیں چھوڑتے۔ انما البیع مثل الربا، کہ بے جو ہے یعنی تجارت، خرید و فروخت کرنا جو ہے، وہ تجارت جو ہے اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ بھی تو سود کی طرح ہی ہے۔ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی تجارت حلال ہے جی، تو سود اور تجارت میں وہ کہتے ہیں کہ کیا فرق ہے؟ سود خور جو ہے وہ اپنی سود خوری، اپنے گناہ پر بجائے شرمندہ ہونے کے، وہ اس کی جو ایکسکیوز جو پیش کی جا رہی ہے اس کی طرف سے کہ جی سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ آپ نے ایک چیز 100 روپے کی لی اور 110 میں بیچ دی، 10 روپے منافع کما لیا۔ ہم نے کسی کو 100 روپے جو ہے وہ قرض پر دیا، سودی قرضے پر، اور اس پر 110 لے لیا، تو فرق کیا ہوا؟ اور ہر شخص کو جو ہے اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی پالے گا، اس کو بھی دیکھ لے گا، اس کا بدلہ بھی مل کر رہے گا اس کو، اور جس نے ذرے کے برابر کوئی شر کمایا ہوگا تو اس کا بھی اس کو بدلہ، اس کی سزا مل کر رہے گی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل والنہار، رات اور دن میں، یعنی دن رات جو ہے وہ اللہ کی راہ پر اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، سرا و علانیہ، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، کھلے عام بھی۔ پہلی بات ہے کہ اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کے حوالے سے یہ بھی ترغیب ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی اس کا اخفاء ہو، اس کی کوئی تشہیر نہ ہو، اس میں کوئی ریاکاری کا معاملہ نہ ہو۔
فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے جو دن رات اور اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی، ظاہری بات ہے اعلانیہ بھی دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن معاملہ وہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر اعلانیہ اس نیت سے دیا جا رہا ہے کہ اوروں کو بھی ترغیب ہو، کھلے عام دینے کا مقصد یہ ہے کہ اور بھی جو ہے اس سے ترغیب حاصل کرے، اور لوگ بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ پر خرچنے کی طرف مائل ہوں، رجوع کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا کا دکھاوا اور دنیا کے اندر کوئی نمود و نمائش اور اپنی کوئی اپریسیشن، اپنی جو ہے وہ نام اونچا کرنا مقصود نہیں ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، بدلہ ہے ان کے ان اعمال کا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی رنج۔ الذین یاکلون الربا، اور وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں۔ اب اصل میں انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ پر مال خرچ کرنے کی بات آئی پہلے، اور ساتھ ہی ربا، سود کو لایا گیا۔ ویسے تو پچھلے 2 رکوع بھی جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے پر ہی کہنے کے بات آئی ہے ساری، کہ اللہ کی راہ پر مال خرچ کرو، اس کے لیے ترغیب دلائی گئی کہ اس پر اللہ کی راہ پر مال خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کسی نے 1 دانہ بویا اور اس پر جو پودا نکلا تو اس پر 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانہ، یعنی 1 کے 700۔ جی، تو یہ ترغیب دلائی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی یہاں اب ایک کہہ لیجئے کہ ضد جو ہے اس کی، اللہ کی راہ پر مال خرچ کرنے کی طرف جو چیز مائل کرتی ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا اور مال کی محبت جو ہے وہ انسان کو کس طرف لے کر جاتی ہے کہ اپنے مال کو اور اس کی بڑھوتری کے لیے اور خرچ کرو اور انویسٹ کرو۔ اگر ایک جگہ تم کام نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں بھی دے سکتے، تو سود پر دے دو، یعنی کہ تمہارے مال میں بڑھوتری ہوتی رہے۔ تو اس لیے سود کو یہاں بیان کیا گیا کہ ایک طرف تو وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ اللہ کی راہ پر مال خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو ان کا اجر ہے ہی ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو کہ مال کو سود پر دیتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ نہیں کھڑے ہوں گے روز قیامت کی۔ یہ منظر کشی کی جا رہی ہے کہ روز قیامت ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ ایسے کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی، سوائے اس کے کہ جیسے کوئی کھڑا ہو ایسا شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کو شیطان نے چھو کر باولا اور دیوانہ کر دیا، مخبوط الحواس کر دیا، یعنی پاگل پنے کی حد تک جو پہنچ گیا، ایسی کیفیت ہوگی ان کی روز قیامت، اور دنیا میں بھی ان کا حال کوئی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور ان کے لیے یہ سزا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ بے جو ہے یعنی تجارت، خرید و فروخت کرنا جو ہے وہ تجارت جو ہے، اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ بھی تو سود کی طرح ہی ہے، کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی تجارت حلال ہے جی، تو سود اور تجارت میں وہ کہتے ہیں کہ کیا فرق ہے؟ سود خور جو ہے وہ اپنی سود خوری، اپنے گناہ پر بجائے شرمندہ ہونے کے، وہ اس کی جو ایکسکیوز جو پیش کی جا رہی ہے اس کی طرف سے کہ جی سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ آپ نے ایک چیز 100 روپے کی لی اور 110 میں بیچ دی، 10 روپے منافع کما لیا۔ ہم نے کسی کو 100 روپے جو ہے وہ قرض پر دیا، سودی قرضے پر، اور اس پر 110 لے لیا، تو فرق کیا ہوا؟ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق۔ ایک شخص جو تجارت کر رہا ہے، ایک چیز خرید کر لا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اپنا دماغ کھپا رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ رسک لے رہا ہے اپنی انویسٹمنٹ کا، اس میں اس کے اوپر رسک بھی ہے، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو مال خرید کے لا رہا ہے اور رستے میں کہیں گر جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی آفت آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لا کر بیچے گا، بکے گا نہیں بکے گا، کس ریٹ پر بکے گا، کیا پروفٹ ہوگا نہیں ہوگا، یہ سارے جو ہے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے بعد، بھگتنے کے بعد کہیں وہ نفع کا منہ دیکھے گا نا۔ جبکہ یہ سود خور، اس کا تو کوئی رسک نہیں ہے، اس نے تو جس کو دے دیا 100 روپے، اب تو یہ 110 کا جو ہے وہ لینے کے لیے کھڑا ہے اس کے سر پہ، اور چاہے اس کی جائیداد بکوا کے کیوں نہ اس سے جو ہے وہ وصول کرے۔ تو جو تجارت ہے اس میں کسی کا استحصال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں رسک ہے، اس کی محنت ہے، اس کی انرجی لگ رہی ہے، اس کا وقت کھپ رہا ہے۔ اس میں نہ اس کی انرجی لگ رہی ہے، نہ محنت کھپ رہی ہے، نہ دماغ کھپ رہا ہے، نہ کوئی رسک ہے، بس وہ دوسروں کے نفع میں حصے دار بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کا معاملہ جو ہے، یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں یہ بالکل فضول دلیل ہے، بیکار دلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے
یہاں اس دلیل کی کوئی کاٹ نہیں کی، کوئی جواب نہیں دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا بحث کی جائے گی، بلکہ یہ فرمایا کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ جان لو کہ اللہ نے بے کو حلال یعنی تجارت کو حلال ٹھہرایا اور سود کو حرام ٹھہرایا۔ اگر اللہ کو مانتے ہو تو تمہیں پھر اللہ کی ماننی پڑے گی۔ اللہ نے جب تمہیں بیان کر دیا کہ یہ جو سود ہے یہ حرام ہے، تو پھر اب اس کے لیے کوئی کتنی ہی توجیحات پیش کرے، کیسے کیسے اس کے لیے جو ہے وہ دلائل کیوں نہ پیش کیے جائیں، کتنے ہی خوبصورت رنگوں میں اور کتنے ہی خوبصورت ناموں سے کیوں نہ پیش کیا جائے، پروفٹ کہہ دیا جائے جی، لیکن اللہ نے جب سود کو حرام ٹھہرایا تو بس پھر یہ حرام ہے، اور تجارت کو حلال ٹھہرایا تو سو یہ تجارت حلال ہے۔ اس لیے اگر اللہ کو مانتے ہو تو پھر تمہیں اللہ کی یہ بات ماننی پڑے گی۔ دیکھیے اس حوالے سے ہمارے استاد محترم ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو عقل ہے نا، یہ جو دماغ ہے، شعور ہے، عقل ہے، یہ تو وکیل کی طرح ہے، کرائے کا وکیل ہوتا ہے نا۔ قاتل بھی اگر وکیل کو کھڑا کر لے اپنی طرف سے اس کو فیس دے کے، تو وکیل جو ہے وہ قاتل کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی اس کے لیے کہنے کے بات ڈھونڈ ہی نکالے گا کہ اس کے قتل کی یہ وجہ تھی، اس میں یہ فائدہ تھا، یہ مجبوری تھی، یہ مسائل تھے، کوئی نہ کوئی دلیل نکال ہی لائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ عقل جو ہے یہ ایک کرائے کے وکیل کی طرح کہ آپ سود کی طرف سے بھی سوچنے لگیں گے تو عقل جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی دلائل پیش کر دے گی۔ اصلاً معاملہ یہاں دلائل کا اور عقل کا اور شعور کا نہیں ہے، بس بات ہے حکم کی اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ سود حرام ہے تو بس حرام ہے، بس اس پر کوئی ڈسکشن نہیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی بحث مباحثہ نہیں۔ گو کہ اس کے دلائل اور اس کے کہنے کے بہت سی وجوہات ہیں، بہت سے عقلی دلائل بھی موجود ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ کا حکم، جو بندہ مومن ہے اس کے لیے تو یہ چیز سب سے اہم ہے۔ تو فرمایا کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پس جس کے پاس بھی آ گئی اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت، یہ بات سمجھ آ گئی اگر جس کو، تو فرمایا فَانْتَهَا، پس اس کو اور وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے جو بھی پہلے ہو چکا، یعنی جس تک یہ نصیحت پہنچ چکی، سود سے وہ باز آ گیا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اگر کوئی خطا ہوگی، کوئی سودی معاملات ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی بنیاد پر معاف فرما دیں گے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، لیکن باہر کیا اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہی ہے، اللہ ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس کسی نے پھر دوبارہ کیا، سود سے باز نہ آیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ تو ہے جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جو ہے وہ سود کی جڑ کاٹتا ہے، اللہ جو ہے وہ سود کو مٹاتا ہے، سود کو نیست و نابود کرتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ کی راہ پر جو خرچ کیا جاتا ہے، صدقات ہے، خیرات ہے جی، زکوٰۃ ہے، جو بھی اللہ کی راہ پر مال خرچ کیا جا رہا ہے اس کی اللہ تعالیٰ کیا ہے نگہداشت فرماتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں، اس کے اندر بڑھوتری اضافہ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کی راہ پر خرچ کیے کا جو ہے وہ بدلہ کیا ہے کہ 1 کے 700، 1 کے 10 نہیں، 1 کے 70 نہیں، 1 کے 700، اور فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی بڑھا دے گا، 700 گنا سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے فرمایا، اسی کے ساتھ ایک حدیث جو ہے وہ سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کو، جو یعنی آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے، شعور کچھ بتا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ کی راہ پر مال خرچ کرنے سے آنکھ اور شعور کیا بتاتا ہے؟ مال کم ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے، آنکھ تو یہ بتاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو اللہ کی قسم، اللہ کی راہ پر مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تمہاری آنکھ، تمہارا شعور جو بھی بتا رہا ہو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی راہ پر مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رسول بھی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں اللہ تعالیٰ بھی کیا فرما رہے ہیں؟ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کی نشو و نما کرتا ہے، اللہ کی راہ پر جو مال خرچ کیا جائے گا اس مال کی تو اللہ تعالیٰ بڑھوتری فرما دیں گے، اس میں اضافہ فرما دیں گے۔ اور یہ آیت میں نے پہلے بھی بتائی، پڑھ چکے، 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کسی بھی
ناشکرے اور گناہ گار کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی رنج. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اس کی نافرمانی کو چھوڑ دو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو اگر کسی کا کوئی ربا، کوئی سود بچ گیا ہو کسی کی طرف کوئی لین دین میں، تو اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی ایمان والے ہو نا اگر، تو سود کو چھوڑ دو. ایمان اور سود، یعنی اس آیت سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سود اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر ایمان والے ہو تو تم سود چھوڑ دو گے، اور اگر سود نہیں چھوڑ رہے تو اس کا مطلب پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب دل میں یقین نہیں ہے اللہ کا، آخرت کا، حساب کتاب کا، کہ مرنا ہے، جواب دینا ہے. تو اس لیے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو نا، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو سود کو چھوڑو. ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان اور سود اکٹھے نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ایمان کا مطلب ایمان جو تصدیق بالقلب والا ایمان ہے اس کی بات ہو رہی ہے. کسی کے سود کھانے سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا. ایمان کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے مسلمان تو رہے گا، ایمان نہیں ہے اندر. اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، مومن اور چیز ہے اور مسلم اور چیز ہے. وہ مسلمان تو رہے گا، مسلم تو رہے گا، مومن نہیں رہے گا. مومن اور چیز ہے، ایمان نہیں ہے اس کے اندر، تصدیق بالقلب والا یقین نہیں ہے اسے اللہ کا، اللہ کی پکڑ کا. تو اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں دل میں یقین ہوگا نا اللہ کا، آخرت کا، حساب کتاب کا، تو پھر یہ ہے کہ ساتھ سود نہیں چل سکتا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اب یہ بڑی سخت آیت آ رہی ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی تم سود سے نہ رکے، نہ باز آئے، تو فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر کان کھول کے یہ بات سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ، پھر تم گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہو اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو. سود اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لینے کے مترادف ہے، جنگ کرنے کے مترادف ہے. اس لیے سود سے باز آ جاؤ. آپ پورے قرآن میں آپ دیکھیں، اگر کہیں بھی پورے قرآن پاک میں یہ الفاظ، یہ انداز سختی کا نہیں اختیار کیا گیا کسی بھی گناہ پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے سوائے سود کے. تو اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ اعمال میں سب سے بڑا گناہ، عقیدے کا سب سے بڑا گناہ ہے شرک، عمل کا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ سود ہے. ظاہری بات ہے، اس سود کی ہی خباثت ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے، سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے ہلکا ہے، جو سب سے کمتر ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے کہ کسی نے اپنی ماں سے بدکاری کی. یہ اس قدر یعنی سخت گناہ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جتنا بڑا گناہ ہوگا پھر اتنی ہی بڑی اس پر سزا ہوگی کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو پھر کیا ہے، گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ الفاظ آ رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے عمل کا، سود. ظاہری بات ہے آج اگر ہم دیکھیں نا پوری دنیا کے اندر جو بھی اس وقت کہہ لیں کہ خباثتیں ہیں، جو بھی خرابیاں ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑا حصہ جو ہے، جو سب سے بڑا کہہ لیں کہ ساری خباثتوں کے پیچھے اور خرابیوں کے پیچھے سب سے بڑا حصہ سود کا ہے. سود کی وجہ سے ساری خرابیاں ہیں. علامہ اقبال جو ہے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی ایک شعر میں کہ این بنوک فکر چالاک یہود، یہ بینک، یہ بینکنگ کا نظام، یہ سودی نظام، مراد تو یہ ہے، یہ یہودی کی جو چالاک فکر ہے نا، چالاک سوچ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ اس نے سارا یہ بینکنگ کا نظام وضع کیا، یہ سودی نظام جو ہے وہ وضع کیا ہے، بنایا ہے. تا تہو بالا نہ کردہ دی نظام، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب تک تم اس نظام کو نہیں نہ ختم کرتے، اس سودی نظام کو، یہ سود نہیں تم ختم کرتے، تب تک دنیا میں خیر نہیں آ سکتی. یہ دانش و دین، یہ تہذیب، تمدن، شعور، دینداری، سب کچھ ادھورا ہے سود کے ہوتے ہو.
یہ سب کچھ چھین کر لے جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہے تمہارے مال کے رؤوس، تمہارے مال کا اصل، اس کی جو راس المال جسے کہتے ہیں، یعنی اصل مال. اگر کسی نے 100 روپے کسی کو قرض لیا تو وہ 100 روپے اس کا لینے کا حقدار ہے، وہ تو لے لے، اس کا اصل مال ہے وہ لے. لیکن یہ کہ اس سے بڑھ کر اگر کوئی سودی قرضہ دے رہا ہے اور سود لے رہا ہے تو وہ پھر اس کے لیے تو پھر یہ ساری وعیدیں بیان کی گئی ہیں. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو گے فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہے تمہارے راس المال. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرو اور نہ ہی تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی. تمہارا اصل مال تمہارا حق ہے، تم لو، لیکن تم جو سود اگر کسی سے لوگے تو وہ جائز نہیں ہے، وہ تم دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر تمہارا جو قرض جس نے لے رکھا ہے، سود کی بات ہو رہی ہے نا، تو اصلاً سود کس طرح قرض پہ ہی چل رہا ہے نا سارا معاملہ. تو فرمایا کہ اگر تم نے جس کو قرض دے رکھا ہے كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ ہے تنگی میں، ایک شخص کو قرضہ دیا اب وہ تنگی میں ہے نہیں لوٹا پا رہا، تو فرمایا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دو اس کی آسانی تک، کہ اس کے پاس اگر قرض واپس کرنے کے لیے نہیں ہے تو اس کو مہلت دو، ٹائم دو کہ وہ تمہارا قرض لوٹا دے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو. یعنی اگر کوئی شخص کسی نے کسی سے قرضہ لیا جی اور وہ واپس نہیں کر پا رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق ہے، تنگ دست ہے، واقعی اس کے پاس نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر تم اس کو معافی کر دو، تمہارا صدقہ ہو جائے گا اللہ کے ہاں، چلو اس کے اوپر سے قرض کا بوجھ اتر جائے گا. ٹھیک ہے، تمہارا پیسہ ضائع نہیں چلا گیا، تو صدقہ کر دو تو اور بھی بہتر ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا جو مقروض ہے، جس نے قرضہ لے رکھا تم سے، وہ نہیں دے پا رہا، نہیں دے سکتا، واقعتاً محتاج ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو معافی کر دو، اس کو صدقہ ہی کر دو، تمہارا اللہ کے یہاں صدقے کا اجر لکھا جائے. یہاں ایک بات اور سمجھیے گا، اللہ کے یہاں اللہ کی راہ پر مال خرچ کرنا، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کو دینا، فقیروں کو دینا، اس کا تو اپنا اجر ہے ہی، لیکن قرض دینے کا اجر جو ہے وہ اللہ کی راہ پر خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے، 28 گنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر میں نے دیکھا کہ جو شخص کسی قرض خواہ کو، کسی کو ضرورت مند کو قرض دیتا ہے، اس کے لیے 28 گنا اجر ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات، جب آپ نے کسی کو قرض دیا، آپ نے مجھے قرض دیا، آپ نے مثال کے طور پر مجھے 10,000 روپے قرض دیے، میں نے کہا جی مہینے بعد لوٹا دوں گا. اب ایک مہینے تک 10,000 آپ نے مجھے قرض دیا نا، تو اس 10,000 روپے کا ایک مہینے تک آپ کے کھاتے میں اللہ کے ہاں 10,000 ڈیلی کا صدقے کا اجر لکھا جائے، جبکہ آپ ابھی بھی حقدار تو ہے نا مجھ سے ویسے لینے کے اپنے مقروض سے. اچھا اب لیٹ کر دیا جی، دینے والے نے کیا ہو گیا، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ پریشانی ہوتی ہے، یار دیتا نہیں ہے، ٹائم پہ نہیں دیتا ہے جی، اس نے لیٹ کر دیا، اب مہینہ گزر گیا، جو وعدہ تھا اب اس سے مزید لیٹ ہو گیا، تو اب جتنا عرصہ وہ نہیں دے گا دگنا اجر لکھا جائے گا، وہ 10 کی بجائے 20,000 ڈیلی صدقہ کا اجر لکھا جائے گا اللہ کے ہاں. آپ کا تو کھاتا چل رہا ہے نا، میٹر وہ کہتے ہیں چل رہا ہے، پریشانی کس بات کی. اور اگر وہ نہیں بھی دے گا، ڈوب بھی گیا جی، آپ کا پیسے واپس نہیں آئے، تو بھی اللہ کے ہاں اس کا وہ صدقے کا اجر لکھا جائے گا. تو بندہ مومن کہیں خسارے میں نہیں ہے. قرض کو اگر آپ دیکھیں تو دین میں اللہ تعالیٰ نے قرض کو ایک یوں کہیے کہ اس کی ترغیب دلائی ہے، لینے والے کے لیے ترغیب دلائی ہے کہ وہ قرض نہ مانگے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قرض بلا ضرورت عادت نہ بنا لی جائے. اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص ہاتھ پھیلا لیتا نا پھر اللہ اس کا ہاتھ ایسے ہی رکھتا ہے. ایسے والے ہاتھ والے مت بنو کہ میں اس سے قرض مانگ، اس سے قرض مانگ، یہ کام نہ ہو، بچے ہو اس سے، کوشش کرو کہ قرض نہ لینا پڑے. لیکن دینے والے کے لیے ترغیب کیا ہے کہ اگر کوئی دے گا تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے اللہ کے، اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ معاشرے کی ایک ضرورت ہے، قرض بھی ایک ضرورت ہے.
لیکن اس کی ترغیب نہیں دلائی گئی، بلکہ اس کو کہہ لیجئے کہ روکا گیا کہ ہر بندہ ایسے بلا وجہ نہ مانگے، اور دینے والے کے لیے ضرور ترغیب ہے کہ وہ اگر دے گا تو اس کا اللہ کے ہاں اجر ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کے تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، یعنی اس کے اعمال کا پورا بدلہ اس کو مل کر رہے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ کوئی ظلم زیادتی نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی اس دن سے ڈرو، اس دن کی تیاری کرو، اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے کوشش کرو، عمل کرو جس دن کے تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے، اور ہر شخص کو جو ہے اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی پالے گا، اس کو بھی دیکھ لے گا، اس کا بدلہ بھی مل کر رہے گا اس کو، اور جس نے ذرے کے برابر کوئی شر کمایا ہوگا تو اس کا بھی اس کو بدلہ، اس کی سزا مل کر رہے گی۔ تو اس لیے اس دن کی سختی سے، اس دن کی جزا اور سزا سے جو ہے فکر مندی ہونی چاہیے، اس کی تیاری ہونی چاہیے، اور اس دن پھر یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ ہوگی۔ یہاں تک آج انشاءاللہ ہم نے پڑھ لیا، الحمدللہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔